بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن عبداللہ بن بزید، یزید بن زری، حمید تبیبی، بکر بن عبداللہ مزنی، عروہ بن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ایک سفر میں پیچھے رہ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے سے فارغ ہوئے تو فرمایا کیا تیرے پاس پانی ہے؟ تو میں پانی کا برتن لایا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہتھیلیوں اور اپنے چہرے مبارک کو دھویا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلائیوں کو دھونے کا ارادہ فرمایا۔ جبہ کی آستین تنگ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو جبہ کے نیچے سے نکالا اور جبہ کو اپنے کندھوں پر ڈال دیا اور دونوں کلائیوں کو دھویا اور اپنی پیشانی اور امامہ اور موزوں پر مسح فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور میں بھی سوار ہوا اور اپنے ساتھیوں تک پہنچ گئے، اور وہ نماز میں کھڑے ہو چکے تھے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نماز کی ایک رکعت پڑھا چکے تھے۔ پس جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد محسوس کی تو پیچھے ہٹنا شروع ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ انہوں نے صحابہ اکرام کو نماز پڑھائی۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور میں بھی کھڑا ہوا اور ہم نے اپنی فوت شدہ رکعت ادا کی۔ امیہ بن بسطام، محمد بن عبدالعالی، معتمر، بکر بن عبداللہ ابن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر اور سر کے اگلے حصے پر اور امامہ پر مسح فرمایا۔ محمد بن عبدالعالی، معتمر، بکر، حسن ابن مغیرہ سے ایک اور سند کے ساتھ بھی یہی حدیث منقول ہے۔ محمد بن بشار، محمد بن حاتم، یحییٰ قطان ابن حاتم، یحییٰ بن سعید تیمی، بکر بن عبداللہ، حسن بن ابن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور سند کے ساتھ بھی یہی حدیث منقول ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن علا، ابو معاویہ، اسحاق، عیسیٰ بن یونس، اعمش، حکم، عبد الرحمن بن ابی لیلہ، کعب بن عجرہ، بلال سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں اور امامہ پر مسح فرمایا۔ سعید بن سعید، علی ابن مظہر، اعمش سے بھی اسی طرح یہ حدیث مروی ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اسحاق بن ابراہیم، عبد الرزاق ثوری، عمرو بن قیس ملانی، حکم بن عتیبہ، قاسم بن مغیرہ، شریح بن ہانی سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس موزوں پر مسح کے بارے میں پوچھنے کے لیے حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا اس کے بارے میں علی بن ابی طالب سے سوال کرو، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن اور رات مدت مقرر فرمائی۔ اسحاق، زکریا بن عدی، عبید اللہ بن عمرو، زید بن ابی انیسہ، حکم سے اسی طرح حدیث دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ زہیر بن حرب، ابو معاویہ، اعمش، حکم، قاسم بن مغیرہ، شریح ابن ہانی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے موزوں پر مسح کے بارے میں سوال کیا
انہوں نے کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، وہ اس بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے پہلی حدیث کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان فرمائی، وما علینا